والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا به بلدۃ میتا، پس ہم نے اس سے زندہ کر دیا مردہ زمین کو، کذالک تخرجون، تمہیں بھی اسی طریقے سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں اللہ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا ہے کہ ایک بظاہر مردہ زمین ہوتی ہے، اس پہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس میں سے گھاس نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض بیج تو ہم بو رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بغیر بھی جو ایک نیچرل اریگیشن والا معاملہ چل رہا ہے، خود بخود چیزیں اگ رہی ہیں، وہ بارش کے پانی کی وجہ سے اگ رہی ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے تمہیں بھی زمین سے ہم زندہ کر لیں گے قیامت والے دن۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور ہم نے تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی بنائے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، زیادہ جو دنیا کی ساری تجارت ہے 90% وہ سمندری راستے سے ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ایئر فلائٹ والا، اب ڈی ایچ ایل کے اوپر اگر کسی نے کوئی چیزیں بھجوانی ہے تو وہ تو آپ کو جو چیز یہاں پہ 1000 روپے کی مل رہی ہے وہ 1 لاکھ روپے کی پھر ملے گی، کیونکہ ہوائی خرچہ ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو آپ کو کمپیوٹر جو ہیں وہ برانڈڈ آ کے اتنے سستے مل رہے ہیں، یہ کنٹینر کے کنٹینر ہوائی جہازوں میں لوڈ ہو کے نہیں آتے ہیں بلکہ بحری جہاز کے ذریعے، اور پھر سواریاں اللہ نے مویشیوں کی شکل میں بنا دی۔ آج بھی مویشیوں سے تو کوئی آزاد نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں یا ایون جہاں پہ آپ کے فوجی حضرات جو ہے ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو آج بھی انہوں نے خچر پالے ہوئے ہیں، اور اسی کے ذریعے وہ مشکل راستوں کے اوپر، ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پہ سڑک نہیں بنی ہوئی وہاں پہ یا آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائیں گے یا پھر آپ مویشیوں کے ذریعے جائیں گے۔ ہیلی کاپٹر والا تو معاملہ ہی بڑا جو ہے وہ مہنگا پڑے گا، اور پھر ذرا سا موسم خراب ہو تو ہیلی کاپٹر تو اس کو تو ایک ہیلی پیڈ چاہیے اترنے کے لیے، پراپر سارا کچھ فیولنگ چاہیے۔ اور یہ جو اللہ نے مویشی، خچر اور یہ جو گدھے اور گھوڑے بنا دیے، یہ آپ کس طرح چڑھتے ہیں جناب؟ اور پھر ریگستانوں میں سفر کرنا پڑ جائے تو سر وہ اونٹ ہی ہے نا جو 1 مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہتا ہے، اور اس کے پاؤں بھی ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ ریگستان میں چلتا ہے۔ اتنا یونیک جانور ہے یہ اونٹ۔ ایمینی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بھلا ذرا اس اونٹ کی طرف دیکھو ہم نے اس کو کیسا پیدا کیا ہے۔ واقعی ایک یونیک جانور ہے، آج کی دنیا میں بھی اونٹ جیسا کوئی جانور نہیں ہے۔ ریگستانی علاقوں میں اس کو لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی، اور کشتیاں اور مویشی بنائے جن پہ تم سواری کرتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ جب تم ان پر جم کر بیٹھو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، اس کے بعد تم اپنے رب کا شکر ادا کرو اس کی نعمت کا۔ اللہ اکبر۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ، جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ، علیہ ان پر، وَتَقُولُوا، اور اس کے بعد تم پھر اللہ کی تعریف میں کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ یہ جو سفر کی دعا ہے یہ قرآن میں آئی ہے، سورہ الزخرف آیت نمبر 13 میں اور 14 میں، کہ پاک ہے وہ ہستی جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، جبکہ ہم طاقت نہیں رکھتے تھے اسے مسخر کرنے کی، اور ہم نے لوٹ کر اپنے رب کی ہی طرف جانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ صرف جانوروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بڑا یونیک معاملہ ہے نا۔ اونٹ کے اندر کتنی طاقت ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، انسان اونٹ کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن ایک انسان کا بچہ بھی اس کو نکیل سے جب پکڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ چلتا ہے وہ، ورنہ بچہ کیا بڑے کی کوئی مجال ہے، اکھاڑ کے رکھ دے، اتنی طاقت ہے اونٹ کے اندر۔ گھوڑوں کے اندر یہ بڑے بڑے بیل، اب قربانی کے دن آنے والے ہیں، کتنے طاقتور ہیں، لیکن یہ سب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے سرنڈر کر دی، انسان کے سامنے مسخر کر دی ہیں اور انسان کے حکم پہ چلتی ہیں۔ اشرف المخلوق بنا دی اللہ نے، اشرف المخلوقات۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب ان سواریوں پہ بیٹھو نا تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ دین پورے کا پورا گاڈ اورینٹڈ ہے۔ خوشی ہے تو خدا کو یاد کرو، نماز عید پڑھو، غم ہے تو خدا کو یاد کرو، نماز جنازہ پڑھو۔ عام حالات ہیں روزانہ 5 دفعہ واقعی میں صلاۃ الذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو، اور پھر اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت خدا کو یاد کرو، گاڈ اورینٹڈ۔ سواری پہ بھی بیٹھو نا تو سبحان اللہ سے سٹارٹ کرو کہ خوبی اس کی نہیں ہے، اس سواری کی خوبی اس ذات کی ہے جس نے یہ پیدا کیا۔ ایون آپ بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 پہ بھی بیٹھے یا بوئنگ 777 کے اوپر بھی یہی دعا پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے لیے اللہ نے مسخر کی ہے۔
آج فورس آف بوئنسی، قوت اچھال ہوا میں سے ختم ہو جائے تو آپ بوئنگ 747 کو اڑا ہی نہیں سکتے. یہ اللہ نے مسخر کیا. وہ ایک ایتھیسٹ ہے پاکستان میں، تو وہ کہتے ہیں میں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بندے سے پوچھا ہے کہ یہ ہوائی جہاز کون اڑا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں لوگ کتنے بیوقوف ہیں، وہ تو پائلٹ اڑا رہا ہے. تو تیری تعلیم کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ پائلٹ اڑا، وہ تو ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. آج بھی ایئر پاکٹس آتی ہیں تو جہاز آپ دیکھ لیں، امریکہ کے جہاز بھی گر رہے ہوتے ہیں اٹلانٹک کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر. ایک ایئر پاکٹ آنے کی دیر ہے، اور میں نے تو ایکسپیرینس کی ہوئی ہے ایئر پاکٹس. وہ 1-1 کلومیٹر جہاز ایسے نیچے آ جاتا ہے بالکل، یعنی اس میں آپ سمجھ لیں خلاص ہی ہوتی ہے تو وہ اب وہاں پہ فورس آف بوئنسی اویلیبل ہی نہیں ہوتی، ایک دم جہاز نیچے آتا ہے، اس کی ایک دم ہائٹ کم ہوتی ہے. اور اگر وہ ایئر پاکٹ زمین تک ہو تو زمین پہ ہی آگے لگے گا، آپ کو اٹھا کے بتا دے اس کو. تو فورس آف بوئنسی اللہ نے جو رکھی ہے اور پھر حالات کو سازگار کیا ہے. یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر، اگر یہ ہو کہ آج کے دن جو ہے وہ فورس آف بوئنسی جو ہے وہ ارشمیدس پرنسپل کے مطابق اتنی ہے اور کل بدل جائے گی، تو سر آپ جہاز ہی نہیں ڈیزائن کر سکتے، آپ کو اور بڑا انجن بنانا پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر مسخر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور ان کو فکس کر دی ہے. اگر آگ 100 دفعہ جلائی جائے، ان میں سے 50 دفعہ جلے اور 50 دفعہ نہ جل رہی ہو، پھر تسی روٹیاں بنا بیٹھے. 100 دفعہ جلاتے ہیں، 100 دفعہ ہی جلتی ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اگر ہوتا کہ پیٹرول جو آپ ٹینکی میں ڈلوا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ آج ڈلوائیں تو جلے، کل جلوائیں تو نہ جلے، تو پیٹرول کس نے ڈلوانا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو فکس ہو گئی ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ اللہ نے قوانین قدرت کو جو مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے کہ ہر دفعہ اسی طریقے سے پرفارم کرتی ہے. یہ چیزیں نہ ہوں تو میرے بھائیوں یہ ساری سائنس کیسے پاسبل ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو یوز کر کے تو اپنی خدمت میں ان چیزوں کو لگا سکیں. اس لیے تعریف اللہ کی ہونی ہے، چاہے آپ ریل گاڑی میں بیٹھے، آپ موٹر بائک پہ بیٹھے، آپ گھوڑے پہ بیٹھے، آپ اونٹ پہ بیٹھے، آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھے، آپ خلائی شٹل پہ بیٹھے، تعریف اس اللہ ہی کی ہے جس نے ان چیزوں کو مسخر کیا. اور پھر آپ دیکھیں یہ کریشن ایکس نہیلو آپ نے نہیں کی ہوئی ہے، عدم محض سے وجود نہیں بخشا ہوا. اگر بوئنگ 747 انسان نے خود بنایا ہے تو کیا اس کا مٹیریل اس نے خود بنایا ہے؟ اسی زمین سے حاصل کیا اور اس دماغ کو یوز کیا جو خدا نے اسے دیا تھا، اور یہ مینیجبل فارم میں چیزیں رکھتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو بوئنگ 777 ہے، اس کے اندر تقریباً 50,000 غلطیوں کی ریمیڈیز موجود ہیں. ہر طریقے سے انہوں نے سوچ کے اگر یہ ہو تو یہ ریمیڈی، یہ ہو تو یہ ریمیڈی. اس کے باوجود جب گرنے پہ آتا ہے تو ایک چھوٹے سے معاملے سے وہ جہاز گر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ یہ تو ہم نے اوور کم ہی نہیں کی تھی چیز. اور انسان اس کو کس طریقے سے دن بدن ترقی کرواتا جا رہا ہے. پراپر رن وے بنانے پڑتے ہیں. اور ایک اللہ نے جہاز اڑائے ہوئے ہیں، چیلے، کوے اور گدھ. ان کو آپ دیکھیں، ان کو نہ کوئی رن وے کی ضرورت ہے، جہاں چاہتے ہیں لینڈ کر جاتے ہیں جناب. چھوٹی سی جگہ کے اوپر آ کے آپ چڑیا دیکھیں، اتنی سپیڈ میں آتی ہے، اچانک آگے ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے. دنیا کو جہاز اس طرح اتر سکتا ہے، ہیلی کاپٹر بھی نہیں اس طرح اتر سکتا. اور آپ کو تو ہیلی کاپٹر میں فیول ڈالنا پڑتا ہے. اور یہ وہ جہاز ہیں جو اپنا فیول خود تلاش کرتے ہیں، خود خوراک ڈھونڈتے ہیں. اور وہاں پہ بھی آپ نے ایک ہائی آکٹین فیول ڈالنا پڑتا ہے آپ کو جہازوں کے اندر. اس سے ذرا سا کم زیادہ ہو جائے تو وہ جہاز میں پرفارم ہی نہیں کر سکتی. اتنی آپ کو اسپیسیفک ہیٹ مل ہی نہیں سکتی کہ انجن اس طرح پرفارم کر سکے. لیکن چڑیا دیکھ لیں، وہ دانہ بھی چگے گی، وہ کہیں پہ کیڑے مکوڑے بھی کھائے گی، مختلف فیول کھا رہی ہے اور کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. جو میرا پچھلی دفعہ کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب پہ کہ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، تو میں نے کہا اللہ ہی تو نظر آتا ہے ہمیں. اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے. لیکن وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ سامنے نہیں آتا. اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ان کا عادی کر دی. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن کچھ معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ معجزے لگتے نہیں ہیں. انڈے سے چوزے کا نکلنا یہ ہمیں معجزہ لگتا نہیں ہے. ورنہ اگر کسی کو ایکسپیرینس نہ ہو تو کبھی نہیں مانے گا کہ یار یہ انڈا میں جو توڑ کے روزانہ کھاتا ہوں، اس لیسدار مادے میں سے ایک مرغی نکلے گی. اور نکلے گی نہیں صرف وہ خود اپنی خوراک تلاش کر کے وہ پھر بڑی ہو کے ایک اور مرغی بن جائے گی اور وہ بھی انڈا دے گی. کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہو چکے ہیں.
تو خدا ہی خدا ہے جی، اللہ نور السماوات والارض،